الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض ورفع السماوات بغير أمد ونور الشمس والقمر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد وعن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قال قلت فأي الرقاب أفضل قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قلت فإن لم أفعل قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریعت مطہرہ میں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر جو اعمال مقرر کیے ہیں ان اعمال میں تفاوت ہے۔ کچھ عمل زیادہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں اور زیادہ باعث افضل ہوتے ہیں، وہ کہ ہر عمل اللہ کا تقرب دلاتا ہے، لیکن بسا اوقات کسی عمل کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ صحابہ کرام اس متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کرتے تھے کہ ای الاعمال افضل، کہ اللہ کے نبی کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات کے جواب میں جو ارشاد فرماتے تھے وہ حالات کے اعتبار سے، بسا اوقات جہاد کا اگر زمانہ ہو تو پھر جہاد کا عمل سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے، تو اس موقع کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاد سب سے افضل ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے والدین بوڑھے ہیں، بیمار ہیں اور انہیں اس کی خدمت کی ضرورت ہے، تو اس وقت سب سے زیادہ افضل عمل اس شخص کے لیے اپنے والدین کی خدمت کرنا ہے۔ اب جہاد اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے والدین کی خدمت ہے۔ تو کسی شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس کے والدین بوڑھے ہیں اور انہیں اس کی ضرورت ہے، تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ اسی طرح کسی صحابی کے اندر بخل کا وصف تھا، سخاوت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر ایک صحابی کے بارے میں اطلاع ہوتی تھی کہ اس کا عمل کیسا ہے اور اس کی صفات کیسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نظر رکھتے تھے۔ تو اس نے اگر سوال کیا کہ ای الاعمال افضل، تو آپ نے اس کے لحاظ سے فرمایا الصدقۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، تاکہ اس کا بخل ختم ہو۔ کسی کے اندر محسوس کیا کہ یہ نماز کے اندر سستی کرتا ہے، تو اس نے سوال کیا ای الاعمال افضل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ فی وقتہا، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا۔ تو سوال ایک ہے اور جواب بدل رہے ہیں، تو یہ سائل کی کیفیت، سائل کے حالات کے اعتبار سے یا پھر موقع محل کے اعتبار سے کہ موقع کس چیز کا ہے۔ تو ایک موقع پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ مشکات کی روایت ہے، وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟
تو قال ایمان باللہ و جہاد فی سبیلہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، ایمان باللہ سب سے افضل ہے، کیونکہ سب سے بنیاد کیا ہے؟ ایمان باللہ ہے۔ اگر ایمان باللہ ہی نہیں ہے تو پھر باقی اعمال صفر ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے ذکر ایمان باللہ کا کیا، گویا کہ یہ اعضائے جوارح کا عمل نہیں ہے، دل کی تصدیق کا نام ہے، لیکن چونکہ اعضائے جوارح کے لیے یہ بنیاد بنتا ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد کو پہلے ذکر کیا کہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لے کر آنا۔ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ذات اور صفات میں یکتا ماننا، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ تمام حاجت براری میں اللہ ہی کو پکارنا، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی ولی، کوئی نبی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، کسی کے آگے نہیں جھکنا ہے۔ یہ اپنی جبین نیاز یہ اگر کہیں جھکانی ہے تو صرف کس کے سامنے جھکانی ہے؟ اللہ کے سامنے جھکانی ہے۔ قبر کے سامنے سجدہ نہیں کرنا ہے، کسی بت کو سجدہ نہیں کرنا ہے، مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے ہیں، پھیلانے ہیں کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ رزق مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، اولاد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مشکل کشا نہیں سمجھنا ہے کہ جی فلاں مشکل کشا ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں مدد ہے تو فلاں مدد ہے۔ صرف ایک ہی اللہ مدد ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں کو پکارا جاتا ہے کہ جی فلاں مدد کرتا ہے تو انہوں نے بھی مدد کس سے مانگی ہے؟ اللہ سے مانگی ہے۔ تو اللہ ہی کو ماننا ہے۔ تو ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ اللہ پر ایمان لے کر آ گئے اور در در جو ہے وہ جھک رہے ہیں، یہ ایمان باللہ نہیں ہوا ہے، یہ کمزور ایمان ہے۔ طاقتور ایمان یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام چیزوں کا محور صرف اللہ کو سمجھنا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ قرآن میں اعلان فرما رہے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ امن یجیب المضطر، مجبور اور لاچار کی دعا کون قبول کرتا ہے؟ میں قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ پر ایمان ذات کے اعتبار سے بھی ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی ذات میں شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کا یہی مطلب ہے، لم یلد ولم یولد جو سورہ اخلاص میں بتا رہے ہیں، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کوئی اللہ کی بیوی ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے نہ بیوی بنائی ہے نہ کوئی بیٹا بنایا ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، اور مشرکین مکہ جو ہے وہ بتوں کے اندر اللہ کی صفات کو ثابت کرتے تھے، تو وہ شرک فی صفات کرتے تھے، اور یہ دو قومیں یہود اور نصارہ شرک فی ذات کرتے تھے۔ اللہ کی ذات میں شریک کرنا یہ شرک فی ذات کہلاتا ہے، اللہ کی صفات میں شریک کرنا یہ شرک فی صفات کہلاتا ہے۔ تو دونوں شرک سے پاک ہونا یہ ایمان باللہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان باللہ، سب سے افضل عمل ایمان باللہ ہے، یہ آپ کے تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ اگر شرک کی گندگی کے ساتھ کوئی شخص نماز پڑھ رہا تو نماز قبول نہیں ہو رہی ہے، شرک کی گندگی کے ساتھ کوئی عمل کر رہا کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ایمان کے بغیر سارے اعمال صفر ہیں۔ ایمان کی طاقت پر اللہ عمل کے اندر تاثیر پیدا فرماتے ہیں، ایمان نہیں ہے تو عمل کی کوئی تاثیر نہیں، اس کی کوئی جزا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے مشرک، حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ مشرک جو کار خیر دنیا کے اندر کرتے ہیں ان کو اللہ دنیا ہی میں اس کا بدل دے دیتے ہیں، آخرت میں کوئی بدل نہیں۔ آخرت میں اللہ نے بدل ایمان والوں کے ساتھ جوڑا ہے کہ جن کے پاس ایمان ہوگا۔ تو ایمان باللہ یہ سب سے پہلے افضل عمل کو ذکر کیا، پھر فرمایا وہ جہاد فی سبیلی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جہاد کی گو کہ کئی قسمیں ہیں،
جہاد بالسیف ہے، یعنی اسلحے کے ذریعے سے جہاد کرنا، تلوار کے ذریعے سے۔ اس زمانے میں تلوار تھی، تو ہر زمانے کے اندر جو اسلحہ ہو اس سے کفریہ طاقتوں کے خلاف مسلح جہاد، یہ سب سے افضل جہاد کی افضل قسم ہے۔ پھر جہاد باللسان ہے کہ اپنی زبان کے ذریعے سے جو کفریہ طاقتیں ہیں اور جو اسلام پر اعتراض کر رہے ان کو جواب دینا۔ جہاد بالقلم ہے کہ ان کی تحریرات کا جواب تحریرات کے ذریعے سے دینا۔ جہاد بالمال ہے کہ اگر خود استطاعت نہیں ہے، بیمار ہے، معذور ہے، تو پھر اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے، مجاہدین پر خرچ کرے، یہ جہاد بالمال کہلاتا ہے۔ بہرحال جو جس درجے میں جہاد کرے گا وہ افضل ترین عمل ہے۔ قول فرماتے ہیں قلت فأی الرقاب افضل، میں نے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے نبی، اللہ کے نزدیک جو ہے سب سے افضل کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، جہاد کے نتیجے میں جو کفار کے قیدی ہاتھ میں آتے تھے یہ غلام بنا لیے جاتے تھے، تو یہ گویا کہ ایک مال ہوتا تھا جو مجاہدین میں تقسیم ہو جایا کرتا تھا۔ تو اب بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ یہ غلام مسلمان ہو جاتے، ایمان والے ہو جاتے، تو صحابہ ان کے ایمان کی بنیاد پر ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ تو پوچھنے لگے کہ ایو الرقاب افضل، یعنی غلام اگر آزاد کیا جائے تو کون سا غلام آزاد کرنا سب سے افضل ہے؟ قال اغلاها ثمنا، فرمایا جو بڑا قیمتی ہو۔ اب غلاموں میں ایک طاقتور غلام ہے، خوب کام کرنے والا ہے، مستعد ہے، تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی تھی۔ تو فرمایا اغلاها ثمنا، جس کی قیمت زیادہ ہو، وانفسها عند اہلها، اور مالک کو وہ بڑا پیارا ہو، کیونکہ جو جتنا کام کرنے والا ہوگا اور مالک کے مزاج کو سمجھنے والا ہوگا تو مالک اس غلام کو پسند کرے گا۔ جیسے ہم اپنے ماتحتوں میں دیکھتے ہیں، اگرچہ وہ غلام نہیں ہیں لیکن ہمارے ماتحت ہیں، ہمارے نوکر ہیں، ہمارے یہاں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض بہت اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں تو ہمیں بڑے پسند ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے مزاج کو سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے غلام کو آزاد کرنا جو قیمت میں زیادہ ہو اور مالک کو زیادہ پسند ہو۔ قلت فإن لم أفعل، ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر میں ایسا نہ کر سکوں، مطلب یہ کہ مجھے غلام میسر ہی نہ ہو آزاد کرنا، تو اب میں کیا کروں؟ تو قال تعین صانعا او تصنع لأخرق، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر افضل ترین اور افضل ترین عمل یہ ہے کہ کسی کاریگر کی مدد کر دو۔ کوئی کاریگر ہے اس کی مدد کر دو۔ کاریگر کی مدد کی شرح شارحین نے یہ بیان کی، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، الیکٹریشین کا کام جانتا ہے، آج کل کے حساب سے میں بتا رہا ہوں، کوئی کارپینٹر ہے یا کوئی اور ہے، کام تو جانتا ہے لیکن بیچارے کے پاس ٹھیا نہیں ہے، سامان نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، آپ نے پیسہ ایسا دے کر اس کا ٹھیا بنا دیا، اس کی مدد کر دی، یا سفارش کر کے اس کو کوئی کام دلا دیا، کہیں جاب دلا دی، تو فرمایا تعین الصانع، کاریگر کی مدد کر دو، او تصنع لأخرق، یا کوئی اناڑی قسم کا آدمی ہے اس کی مدد کر دو۔ مثال کے طور پر ایک شخص کاروبار میں اناڑی ہے اور آپ منجے ہوئے کاروباری ہیں، وہ آپ سے مشورہ لینے آتا ہے تو آپ اس کو اچھا مشورہ دے دو، اس کی مدد کر دو۔ آپ بہترین کارپینٹر ہیں، ایک اناڑی کارپینٹر آپ کے پاس آتا ہے کہ جی مجھے یہ کام سکھا دیں، یہ چیز سکھا دیں، تو آپ اس کی مدد کر دیں، تو کسی اناڑی کی مدد کر دو۔ قلت فإن لم أفعل، ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں، میں خود ہی اناڑی ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، میرے پاس یہ وصف نہیں ہے، تو میں یہ نہ کر سکوں، تو قال تدع الناس من الشر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ کر، اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ کر، تیرا شر لوگوں کو نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کن مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، خیر کی چابی بن جاؤ اور شر کا تالا بن جاؤ، یعنی تمہارے ذریعے سے خیر پھیلے، شر بند ہو جائے۔ ولا تکن مفتاحا للشر ومغلاقا للخیر، ایسا نہ ہو کہ تم شر کی چابی بن جاؤ اور خیر کا تالا بن جاؤ، تمہارے ذریعے سے خیر بند ہو جائے اور شر ہی شر کھل جائے۔ اپنے ذریعے سے شر نہ پھیلاؤ، جتنا ہو سکے شر کو بند کر دو، برائی تمہارے ذریعے سے نہ پھیلے۔
بسا اوقات ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو فی نفس ہی جائز ہوتی ہے لیکن وہ فرض نہیں ہے، لیکن اس چیز کے کرنے سے شر پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو آپ تو اپنے تئیں یہ سمجھیں کہ جی یہ تو میں تو جائز کام کر رہا ہوں، لیکن آگے شر پھیلنے کا اندیشہ ہے تو اس کو چھوڑ دیں، اس کو نہ کریں۔ جیسے مثال کے طور پر اس کی مثال حدیث میں آتی ہے، جب مکہ فتح ہو گیا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کر لیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے بھی مالک ہیں، مکے کے ہی مالک ہیں، بیت اللہ کے ہی مالک ہیں، زمزم بھی آپ کا ہے، صفا مروہ بھی آپ کا، سب کچھ آپ کا تھا، پوری تو کائنات ہی ان کی تھی۔ اور وہی مکہ جب آپ وہاں سے نکلے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسرت بری نگاہ سے بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، مکہ کو دیکھ رہے ہیں، مقام حرورہ پر کھڑو کر کہہ رہے ہیں کہ تو اس روئے زمین میں سب سے پاکیزہ ترین شہر ہے، اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی میں کبھی بھی تیرے اندر سے نہ نکلتا، حسرت و افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ اب یہی اللہ کے نبی فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب مکے میں جب داخل ہوئے، مکے پر قبضہ ہو گیا، مسلمانوں کی سلطنت قائم ہو گئی ہے۔ اب مکے میں آپ نے دیکھا ہے کہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے ساتھ ایک دیوار بنی ہوئی ہے دائیں طرف ڈی شیپ میں، جس کو حتیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حتیم جو ہے یہ بیت اللہ ہی کے اندر ہے، پورا بیت اللہ وہاں تک تھا، یوں کا یوں تھا۔ قریش نے اثر نو اس کی تعمیر کی تھی، اس کی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی تھی، اس کو ڈھایا تھا، پھر اس کی تعمیر کی تھی، اور اپنا خالص حلال مال اس میں لگایا تھا، جوئے کا مال، لوٹ مار کا مال نہیں لگایا تھا، حلال طیب مال لگایا تھا۔ ان کے پاس فنڈ کی کمی ہو گئی تھی، جب فنڈ کی کمی ہو گئی تو انہوں نے وہیں پر دیوار کھڑی کر دی اور ادھر ڈی شیپ میں ایک عمارت بنا دی، ایک دیوار بنا دی۔ اب ہونا تو یہ تھا کہ اس پوری دیوار کو بھی حرم بیت اللہ میں داخل کرتے، لیکن نہیں، وہ چلتا چلا گیا۔ اب اللہ کے نبی فرمانے لگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ عائشہ، دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ کو برابر کر کے اس کو دوبارہ بنیاد ابراہیم پر کھڑا کروں اور اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر دوبارہ تعمیر کروں، لیکن تیری قوم کے ابھی تازہ تازہ مسلمان ہونے پر مجھے اندیشہ ہے کہ یہ فتنے میں نہ مبتلا ہو جائے، یہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اب یہ کام ایک جائز کام تھا، کوئی فرض واجب نہیں تھا، اس لیے حالانکہ اللہ کے نبی جو ہیں اللہ کے فرض کو قائم کرنے کے لیے کسی سے ڈرتے نہیں تھے، جو اللہ کا فرض ہو، جو لازم ہو، اس کو ہر حال میں نافذ کرتے تھے، لیکن یہ ایک جائز کام تھا، لازم کام نہیں تھا، فرض کام نہیں تھا، لیکن اس سے فتنہ پھیلنے کا اندیشہ تھا، تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تیری قوم کے لوگ ابھی تازہ تازہ مسلمان ہوئے ہیں، فتنے میں مبتلا ہوں گے، لہٰذا میں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ تو ہم بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام جائز ہے اور یہ میں تو بالکل ٹھیک بات پر ہوں، لیکن آپ کی وہ ٹھیک بات جو ہے وہ فتنہ پھیلانے اور شر پھیلانے کے درجے میں ہے، تو پھر اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تدع الناس من الشر، لوگوں کو شر سے بچاؤ، لوگوں کو تمہارا شر نہ پہنچے، فإنها صدقہ، آپ کے ذریعے سے شر نہ پہنچنا یہ بھی صدقہ ہے، صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا ہے، لیکن آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ تصدق بہا علی نفسک، کہ اس عمل کے ذریعے سے تم اپنی جان کے اوپر بھلائی کرتے ہو، خود بخود ایک ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی زبان سے، اپنے کردار و عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ کوئی اپنی زبان سے پہنچاتا ہے، کوئی اپنے کردار و عمل سے پہنچاتا ہے، نہ اپنے آپ کو اس درجے پر بنائے کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور یہ ایک حقیقی مسلمان کی نشانی بھی بیان فرمائی اللہ کے نبی نے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان تو ہوتا ہی وہی ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں۔ آج ہم زبان سے کوئی ایسا جملہ بولتے ہیں کہ جس سے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، جراحت لسان الحل تیام ولا
یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزوں اور تلواروں کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن زبان سے دیا ہوا زخم ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ ذرا سے ایک جملہ بول دیا، کسی کا دل توڑ دیا، اس کا دل چیر دیا۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں، زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کرنے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر کے اعمال اس امت کے سامنے پیش کیے کہ یہ خیر کے اعمال ہیں۔ اگلی روایت براء ابن عازب کی ہے، وعن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ قال جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال علمنی عملا یدخلنی الجنہ۔ ایک دیہاتی آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائیں کہ وہ عمل مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اب دیکھو، ہر عمل جو شریعت کا ہے وہ جنت میں داخل کرانے والا ہے، لیکن یہاں پر ان کا مقصد کیا تھا کہ کوئی مختصر سا کوئی عمل بتا دے تاکہ میں اس پر پابندی کے ساتھ عمل کروں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس سوال کی تحسین فرمائی، یعنی اپریشیٹ کیا کہ سوال بہت اچھا کیا۔ آپ نے فرمایا لَإِن كُنْتَ أَخْسَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ عَرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ، فرمایا کہ تو نے اگرچہ سوال بڑا مختصر پیش کیا ہے لیکن اس کی وضاحت بڑی تفصیل طلب ہے۔ مختصر سوال ہے لیکن جواب بڑا لمبا ہے، اس کا تفصیل طلب جواب ہے اس کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاتق النسمہ وفک الرقابہ، فرمایا کہ کسی غلام کو آزاد کر دینا یا کسی گردن کو چھڑا دینا۔ اب غلام کو آزاد کر دینا اور گردن رقبہ، یہ جز ہوتا ہے، رقبہ گردن ہے، تو یہ عربی کا ایک طریقہ انداز ہے، فصاحت ہے عربی کی کہ جز بول کر کل مراد لیتے ہیں۔ ایک جز بول لیا لیکن کل مراد لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نسمہ کہتے ہیں انسانی جان کو آزاد کرنا یا گردن کو چھڑا دینا، یعنی غلام کو آزاد کر دینا۔ تو قال اولیس واحدہ، تو اس دیہاتی نے کہا یہ دونوں باتیں ایک ہی نہیں ہیں، غلام کو آزاد کرنا اور گردن کو چھڑا دینا ایک ہی بات تو ہے۔ تو قال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، دونوں باتیں ایک نہیں ہیں، الگ الگ ہیں۔ عتق النسمہ ان تفرد بعتقها، عتق نسمہ انسانی جان کو چھڑانا، آزاد کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پورا کا پورا اپنے پیسے کے ذریعے سے کسی غلام کو آزاد کرو۔ وفق الرقبہ ان تعین فی ثمنها، اور فق رقبہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ تم کسی غلام کو آزاد کر سکو، لیکن کچھ پیسہ ملا دو اس کے اندر۔ جیسے غلام کو آزاد کرنے میں 1000 روپے لگ رہے ہیں اور کوئی شخص چندہ کر رہا ہے کہ بھئی تھوڑے تھوڑے ملاؤ تاکہ 1000 روپے اس کے مالک کو دے کر اس کو آزاد کریں، تو آپ نے 100 روپے اس میں ملا دیے، تو یہ فق رقبہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کام جو ہے یہ کرو، یہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ تو جب یہ بات ہو گئی، دوسرا عمل ایک اور بتایا، کیونکہ اس نے تو وہ پوچھا تھا نا کہ وہ اعمال بتا دیں کہ جو جنت میں داخل کر دیں۔ اب یہ غلام کا آزاد کرنا یا اس کی قیمت کو چھڑانے میں مدد کر دینا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا والمنحۃ الوقوف، دودھ دینے والا جانور کسی کو ہدیہ کر دینا۔ گاؤں دیہاتوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر گھر کے اندر دودھ دینے والا جانور ہوتا ہے، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے۔ وہاں پر دودھ بازاروں سے خریدا نہیں جاتا جیسے شہروں کے اندر ہوتا ہے۔ تو اب اگر کسی کا دودھ دینے والا جانور مر جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو پڑوس والے اس کو دے دیتے ہیں۔ تو آج کل کا پتہ نہیں کیا ماحول ہے، لیکن یہ گاؤں دیہاتوں کا ماحول ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو بتایا کہ والمنحۃ الوقوف، وقوف کہتے ہیں وقف کی جمع ہے ٹپکنا، تو یعنی جیسے چھت ٹپکتی نا، وقف السطح، چھت ٹپک رہی ہے، تو والمنحۃ الوقوف کا مطلب ہوتا ہے خوب دودھ دینے والا جانور، اچھا خوب دودھ دینے والا جانور جو ہے کسی کو ہدیتاً دے دینا تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرے، یہ بھی انسان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو ہم اپنے شہری ماحول کے اندر اس کو کس طریقے سے لیں؟ ہمارے پاس تو کوئی دودھ دینے والا جانور نہیں ہے، نہ ہم دودھ دینے والا جانور خود اپنے پاس رکھتے ہیں، تو ہم اس پر عمل اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اچھا صدقہ اپنے مسلمان بھائیوں کو کریں، اپنے پڑوسیوں کو کریں جو ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیں۔ جتنا زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں گے
الصدقۃ تدفع المیتۃ السوء، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ بری موت کو دفع کرتا ہے۔ بری موت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موت آسان ہوتی ہے، اچھے انداز میں آتی ہے، اور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے آنے والے مصائب جو انسان کے گوئے کے سر تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، لیکن صدقہ یہ ان مصائب کو دور کر دیتا ہے۔ جتنی انسان کی وسعت ہو اپنی وسعت کے مطابق صدقہ کر دیں۔ تو والمحنۃ الوقوف، فرمایا والفی علی ذی الرحم الظالم، ظالم رشتہ دار کے ساتھ بھلائی کرنا۔ رشتہ دار کیا ہے؟ ظالم ہے، اور اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا ہے۔ ہم تو اس کے ساتھ کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اور شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ جو تمہارے ساتھ برا ہو اس کے ساتھ اچھا کرو۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، جو تمہارے ساتھ برا ہے اس کے ساتھ اچھائی کرو، تمہارا یہ اچھائی کا عمل اس کو تمہارا دوست بنا دے گا۔ پتھر کا جواب، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا ہے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا ہے، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ تو جو رشتہ دار ظالم، تو ذر رحم فرمایا، ذر رحم کہتے ہیں جو قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، تایا زاد، یہ ذی رحم ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، سگا بھائی ہے، سگے چچا ہے، سگے خالہ، ماموں، یہ سب سگے خون کے رشتے، یہ ظالم ہے، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ والفی علی ذی الرحم الظالم، ظالم رشتہ دار کے ساتھ بھلائی کرنا یہ جنت میں داخل کرنے والا عمل ہے۔ آج مسلمان اپنے سگے بھائی کا گریبان پکڑنے کو تیار ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، معاف کر دو، معاف کرو۔ اگر اس نے ظلم کیا ہے تو آپ معاف کرو، اس نے آپ کو گالی دی ہے اب گالی نہ دو۔ اپنی اولاد کے ساتھ ظلم نہ کرو، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ظلم نہ کرو، ان کے ساتھ رحم کا عملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ جنت میں پہنچانے والا عمل ہے، جو جنت میں آپ کو پہنچائے گا۔ آج ہم برابری کے چکر میں ہوتے ہیں، برابری نہ کریں۔ مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں نا کہ رشتہ داروں کے ساتھ مقابلہ نہ کرو، گھر سمٹ جائے گا۔ اگر رشتہ داروں کے ساتھ آپ محدود ہو جاؤ گے کہ اس نے ایسا کیا تھا میں اس کے ساتھ ایسا کروں، اس نے ایسا کیا، یہ تو سارے کے سارے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے۔ آپ کو تو دین کی سمجھ ہے۔ ایک صحابی آئے کہ اللہ کے نبی، میں اپنے چچا زاد کے پاس گیا اور اس سے میں نے مانگا، مجھے ضرورت تھی، اس نے نہیں دیا، میں نے قسم کھا لی کہ اب یہ میرے پاس آئے گا تو میں بھی اس کو کچھ نہیں دوں گا، اور آج وہ میرے پاس آ گیا ہے اور مجھ سے مانگنے آیا ہے، وہ اس کو ضرورت ہوئی ہے، میں تو قسم کھا چکا ہوں کہ اس کو نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی قسم کو توڑ دے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کر اور اپنی قسم کا کفارہ دے دے، قسم پر نہ جم۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ جس نے آپ کو نہیں دیا، جس نے آپ کو محروم کیا، اس پر بخشش کرنا یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ تو والفی علی ذی الرحم الظالم، جو ظالم رشتہ دار ہے اس پر بھلائی کا معاملہ کرنا۔ فإن لم تطق ذلک، فرمایا کہ اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو فأطعم الجائع واسق الظمآن، تو بھوکوں کو کھلاؤ اور پیاسوں کو پلاؤ۔ اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو بھوکوں کو کھلائیں۔ جو بھوکے لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کو بھوکوں کو کھلانا، پیاسوں کو پلانا، کسی کی پیاس کو پورا کر دینا اور کسی کی بھوک کو پورا کر دینا اور اس کو کھلا دینا، یہ جنت میں پہنچانے والے اعمال ہیں۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ معروف، اور نیکی کی تعلیم کرنا، نیکی کی بات کسی کو بتا دینا۔ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روک دینا، کسی کو زبان سے، کسی کو ہاتھ سے، جتنی استطاعت ہو، جیسا موقع ہے۔ فَإِن لَمْ تُطِعْ ذَلِكَ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، تو بھلائی کے علاوہ کوئی اور بات نہ کرنا، شر نہ پھیلاؤ۔ تمہاری زبان چلے تو اس سے شر نہ پھیلے۔ آج تو زبان چل رہی ہے الٹی سیدھی، ہر شخص جو ہے چھبڑ چھبڑ کر رہا، الٹی سیدھی بول رہا، اپنی زبان کے ذریعے سے شر کو پھیلا رہا۔ یہ زبان کی حفاظت یہ بڑی، اوپر کی حدیث میں بھی یہی فرمایا تھا، اور نیچے کی حدیث کا یہ تقریباً مفہوم یہ ہے کہ تمہارے ذریعے سے شر نہ پھیلے، اپنی زبان کو بند کر کے رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، چھوٹی سی بات فرما دی، بس چھوٹی سی بات ہے لیکن عمل کرنا بڑا مشکل ہے، کہ جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ خاموشی کے اندر نجات ہے، ہر چیز کا جواب نہیں دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ سارے کام نہ کر سکو
جو جنت پہ پہنچانے والے اعمال ہیں، چلو ایک آخری عمل بتاتا ہوں، وہ تو کر سکتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تُطِعْ ذَلِكَ، اگر تمہیں ان تمام کاموں کی طاقت نہیں ہے، فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، تو بھلائی کے علاوہ اپنی زبان کا استعمال نہ کرو، تمہاری زبان سے بھلائی نکلے، خیر نکلے، شر نہ نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق